انگریز سے کلمہ پڑھا دیا۔ لیجئے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ایسی کڑی کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ مولانا مفتی اشرف صاحب قبلہ مدث اللہ العالی کو، جو کہ سرزمین ماحور کی زمین سے تشریف لے کر کے آئے ہیں، ان کا خطاب آپ سماعت کریں گے۔ ان کے آنے سے قبل 4 مصروں کے ساتھ میں حضرت کا ویلکم کر رہا ہوں۔ اگر واقعی میں آپ ویلکم کرنا جانتے ہیں، حضرت کے ویلکم سے دائیں سے لے کر کے بائیں تک، پیچھے سے لے کر کے آگے تک، آگے سے لے کر کے پیچھے تک، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور مچل کے بولے یا رسول اللہ۔ ہاں ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے، ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے۔ اور عیسیٰ نبی کسی کے تو موسیٰ کسی کے، عیسیٰ نبی کسی کے تو موسیٰ کسی کے، محمد بولے ہم محمد سبھی کے، محمد بولے ہم محمد سبھی کے۔ لیجئے ویلکم سواگتم نعرے تکبیر و رسالت کے ساتھ حضرت کا ویلکم ہو رہا ہے۔ حضرت کی بیان روح البیانی، مر جاتی ہے وہابیوں کی نانی، پھر سناتے ہیں احادیث نورانی۔ اب لیجئے حضرت کا ویلکم ہو رہا ہے۔ نعرے کا جواب دے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مفتی اشرف صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا سبحان اللہ، نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے بلند آواز صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے آج ہم تمام لوگوں کو آج اس مقدس محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا آج کا ہم سب کا اس محفل پاک میں حاضر ہونا قبول فرما۔
مولا ہم سب کی بخشش فرما، اور مولا جتنے بھی لوگ یہاں دور دور سے آئے ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے، مولا سب کا یہاں پر حاضر ہونا قبول فرما، اور مولا آج اس محفل کے وسیلے سے ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، اور مولا اس کانفرنس کو اس علاقے کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لیے نجات کا، بخشش کا، کامیابی کا ذریعہ بنا دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات، ابھی آپ لوگ مہمان خصوصی شیخ عبدالرشید داؤدی صاحب کا خطاب نیاب سنیں گے، اور ان سے قبل میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ دیکھیں، آپ لوگوں نے آج یہ محفل سجائی، بڑی پیاری محفل ہے، بڑی برکت والی محفل ہے، دھوپ بھی ہے لیکن اللہ کرم بھی کر رہا ہے، بیچ میں سایہ بھی ہو رہا ہے، انشاءاللہ ضرور سایہ ہوگا۔ لیکن اگر آج ہم اس محفل میں آئے ہیں، دور دور سے لوگ تشریف لائے ہیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، بچے اور ہماری مائیں بہنیں سب آئے ہیں، اس محفل کے اندر آپ تشریف لائے ہیں، لیکن آج آپ لوگ یہ سوچ کر بیٹھیں کہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، ہم نے آج تک صرف اپنے رب کی نافرمانیاں کی ہے، صبح بھی نافرمانیاں کی ہے، رات بھی نافرمانیاں کی ہے۔ آج اگر ہماری عمر 30 سال، 40 سال، 50 سال ہوئی ہے، ہم نے اس زندگی کے اندر صرف رب کو نافرمانی کی ہے، رب کو ناراض کیا ہے۔ لیکن آج اگر ہم اس نبی کی اس محفل میں آئے ہیں، ہم تو ناپاک ہے لیکن یہ محفل پاک ہے۔ اس وقت اس محفل کے اندر رب کی رحمتیں اتر رہی ہیں، رب کا کرم ہو رہا ہے۔ میرا نبی مدینے سے اس محفل کو ملاحظہ کر رہا ہے، میرا نبی دیکھ رہا ہے کون کون آج اس محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور میرا نام سن کر آیا ہے۔ آپ یہ تمنا اور یہ امید لے کر بیٹھیں کہ انشاءاللہ جب ہم یہاں سے اٹھیں گے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری دنیاوی پریشانیاں بھی اور اخروی جو ہمارے عذابات ہیں رب انہیں ان سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ لوگوں، رب نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی بڑا مختصر سی ہے، اور رب نے اگر یہ ہمیں زندگی دی ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، ہم اس زندگی کو نہیں جان سکتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے۔ یہ رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے اور عیش و عشرت کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ آج کل دنیا میں بڑے رب کی نافرمانیاں کی جا رہی ہے، رب کو بڑے رب کی ناراضگیاں کی جا رہی ہے۔ آج کل ہم جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں، جس شخص کے پاس جائے، ہر انسان رب کی نافرمانیاں کرتا جا رہا ہے، لیکن انسان کو یہ احساس نہیں ہے، لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ رب نے ہمیں یہ زندگی دی ہے۔ رب ہمیں اس زندگی کے بارے میں پوچھے گا بھی، رب نے ہمیں ایک ایک اور یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سانس کے بدلے میں رب ہم سے حساب لے گا۔ لوگوں بتاؤ، اگر ہماری زندگی اس وقت 30 سال ہے، 40 سال ہے، کچھ ہمارے بزرگ 70 سال کے، 80 سال کے ہیں، بتاؤ ہم اگر ہمیں کھڑا کیا جائے گا کل رب کے سامنے، بتاؤ ہم اس رب کے سامنے کیا حساب دیں گے؟ کیا یہی حساب دیں گے کہ مولا ہم نے تیری نافرمانیاں کی ہے، تیری ناراضگیاں کی ہے، تیرے نبی کو ناراض کیا ہے؟ آج کل لوگوں نے دین کو مذاق بنا لیا ہے، لوگوں نے دین کو مذاق بنا لیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں بس 2-3 سجدے کر لیے دین کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، یہ زندگی رب نے ہمیں دی ہے، اس زندگی کے بارے میں ہم سے حساب ہونا ہے۔ اس زندگی کے بارے میں نوجوانوں، رب نے اگر تمہیں آج یہ زندگی دی ہے، یہ نوجوانی دی ہے، رب نے اگر تمہیں یہ طاقت دی ہے، یہ قوت دی ہے، کل رب تمہیں اس جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ اور نوجوان، کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنی نوجوانی کو، اپنی جوانی کو دین کے خاطر قربان کیا۔ جوان بتا تو نے اس دین کے خاطر کیا کیا ہے؟ حضرت بلال نے کربلا کے میدان میں، اور حضرت بلال نے مکہ کے ریتیلے زمین پر جب کافروں نے ان کو ستایا اس دین کے لیے، بلال نے کہا میری چمڑی ادھر جائے گی، نبی کے دین کو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ نوجوانوں بتاؤ،
وہ بھی تو جوان تھے، ان کی بھی تو زندگیاں تھی، لیکن انہوں نے اس دین کے خاطر کتنی قربانیاں دی۔ لیکن آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اس زندگی کو کتنا کامیاب بنایا؟ ذرا 2 منٹ کے لیے غور کریں، سوچیں کہ ہم نے کل اللہ کے سامنے کیا حساب دینا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہماری زندگی اور یہ جو ہماری عمر ہے یہ بڑی قیمتی ہے۔ بے شک تفریح کے لیے جا رہا تھا، اچانک وہ ایک باغ کے قریب پہنچا۔ جب باغ کے قریب پہنچا اس نے کیا دیکھتا ہے کہ باغ کے اندر سے کوئی باغ کے پھل توڑنے کے لیے سنگریزیں استعمال کر رہا ہے اور ان سنگریزوں کو پھل توڑنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بادشاہ کے لوگوں نے اس وزیر کو، اس آدمی کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لایا۔ بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا، تو جانتا ہے کہ یہ جو سنگریزیں اور یہ جو موتی ہے ان کی قیمت تو جانتا ہے اور یہ تو کہاں سے لایا ہے؟ اس نے کہا میں تو نہیں جانتا ہوں، میں راستے میں چل رہا تھا، مجھے یہ ایک تھیلی ملی اور میں نے ان کو اٹھایا، میں نے سوچا شاید یہ پتھر ہے اور میں آگے آگے چلتا رہا۔ آگے مجھے ایک باغ نظر آیا، میں نے باغ میں پھل دیکھے اور ان پھلوں کو توڑنے کے لیے میں نے ان پتھروں کو استعمال کیا۔ بادشاہ نے کہا او نادان، یہ پتھر نہیں ہے، ان کی تو قیمت جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں قیمت نہیں جانتا ہوں۔ اس نے کہا اگر تو ان کی قیمت جانتا، تجھے معلوم ہوتا ان کی قیمت کتنی ہے تو ان کو پھینکتا نہیں۔ اس نے کہا ان کی قیمت کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ پتھر ہے، یہ پتھر نہیں یہ موتی ہے، اور ایک موتی کی قیمت اتنی ہے جتنی قیمت اس باغ کی بھی نہیں ہے۔ اس نوجوان نے کہا او میں تو وہ سنگریزیں غائب کر چکا ہے، اب یہ سنگریزیں مجھے کہاں سے ملیں گے؟ اس بادشاہ نے کہا تو نے تو پھینک دیے، اب وہ تجھے نہیں مل سکتے ہیں۔ اب وہ افسوس کرنے لگا اور یہ افسوس کرنے لگا کاش مجھے پہلے سے معلوم ہوتا، میں ان سنگریزوں کو پھینکتا نہیں۔ بادشاہ نے کہا ہائے اب تو وہ تو ضائع کر چکا ہے۔ لوگوں یہی قیمت اور یہی مثال ہماری زندگی کی ہے۔ ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے، ہماری زندگی کی ایک ایک دن کی قیمت اتنی قیمتی ہے، ہمارا زندگی کا ایک دن پوری دنیا کی اتنی قیمت نہیں ہے۔ لیکن اس کا افسوس ہمیں اس وقت ہوگا جب ہم کل اللہ کے سامنے جائیں گے، اور اللہ کے سامنے جب ہم نے حساب دینا ہوگا اپنی اس عمر کا، اس وقت ہم افسوس کریں گے کاش ہم نے دنیا میں رب کو نافرمان نہ کیا ہوتا، رب کی نافرمانی نہ کی ہوتی، ہم نے دنیا میں رب کو ناراض نہ کیا ہوتا۔ اس وقت صرف ہم افسوس کریں گے، اس وقت ہمارے پاس افسوس کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ نوجوانوں، رب نے یہ زندگی دی ہے، رب نے تمہیں یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کو ضائع مت کرو، کل اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ کل اللہ کے سامنے ہم نے ایک ایک زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ آج کل اگر لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں کل اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، جو لوگ گنہگار ہیں، جن لوگوں سے رب ناراض ہو جائے گا وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن لوگ تو جہنم کو سمجھتے کہ جہنم تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن نہیں لوگوں، جہنم ایک سخت چیز ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اس وقت آپ ایک دھوپ میں بیٹھے ہیں، کتنے لوگ اس وقت تنگ ہو چکے ہوں گے کہ ہمیں دھوپ لگ رہی ہے، ہمیں پسینہ نکل چکا ہے، لیکن ذرا غور کریں کل جب ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے کل میدان محشر میں جب قیامت کا منظر ہوگا، بتاؤ ہم اس وقت اپنی زندگی کا کس وقت ہم حساب دے پائیں گے؟ اور جہنم تو اتنی سخت چیز ہے، حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا کہ جس کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور جس کی وجہ سے اس کا سر جو ہے پتیلے کی طرح کھولتا ہوگا، اور یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ لوگوں، جہنم کو لوگوں نے آسان سمجھ لیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا اے اللہ کے نبی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر
کھول دیا جائے تو یہ پوری دنیا کے لوگ اس کی گرمی کی وجہ سے مر جائیں گے۔ اللہ اور کہا اے اللہ کے نبی میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر جہنم کا ایک دروگا جو جہنم میں فرشتے مقرر ہیں اگر ان میں سے ایک دروگا دنیا پر آئے تو دنیا والے اس کے خوف سے اس کی ہیبت سے اس کے ڈر سے دنیا والے بھاگ جائیں گے اور کل کے کل مر جائیں گے۔ اور کہا اے اللہ کے نبی جہنمیوں کو کل جہنم کے اندر جن زنجیروں سے جکڑا جائے گا جہنم کی زنجیر اگر ایک کڑی زنجیر کی ایک کڑی اگر دنیا کے پہاڑوں پر ڈال دیے جائے تو یہ دنیا کے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہ دنیا کے پہاڑ بھی اس جہنم کی اس زنجیر کے ایک کڑی کا بھی عذاب برداشت نہیں کر پائیں گے۔ لوگوں جہنم کی یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ دنیا کی آگ بھی جہنم سے پناہ مانگتی ہے اور یہ دعا کرتی مولا مجھے دوبارہ جہنم میں مت لے جانا۔ بتاؤ جب یہ دنیا کی آگ جب یہ بھی جہنم سے پناہ مانگتی ہے بتاؤ اگر ہمیں کبھی سر میں درد ہوتا ہے کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے ہم تو وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ بتاؤ کل قیامت کا اگر ہم اپنی گناہوں کی وجہ سے اپنے سزاؤں کی وجہ سے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اگر ہم کل جہنم میں گئے بتاؤ ہمیں وہاں پر اللہ کے سامنے کیا حساب دینا ہے؟ ہمارے پاس کوئی ہے حساب دینے کے لائق؟ ہمارے پاس ہے جو ہم اللہ کے سامنے حساب دیں؟ نوجوانوں آج کل ہمارے نوجوان دین سے بہت دور ہے، ہمارے نوجوان دین سے بہت دور ہے اور ہمارا نوجوان آج کل برائی کے اندر گناہوں کے اندر اور گناہوں کے ایسے ایسے کاموں کے اندر ملوث ہے۔ اگر اس نوجوان کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ علماء کے قریب ہی نہیں آتے ہیں۔ اور نوجوان تجھے رب نے یہ زندگی دی ہے اور نوجوان اللہ نے تجھے یہ قوت دی ہے اور یہ طاقت دی ہے یہ دولت دی ہے تو کیا تو سمجھتا ہے کہ تیرا کوئی مالک نہیں ہے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ رب فرماتا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ رب کہتا او بندے تو یہ گمان کرتا ہے ہم نے تجھے بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ وانکم الینا لا ترجعون اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ تم نے ہماری طرف ضرور بھی ضرور تمہیں ہماری طرف آنا ہے۔ اور رب فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رب کہتا بندے اگر تو ایک ذرہ برابر اگر تو نیکی کرے گا ہم تجھے اس کا بھی تجھے بدلہ دیں گے اور کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا۔ اگر تو ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا ہم تجھے بھی اس کا حساب دیں گے۔ لوگوں ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہم گناہ کر کے ہم نے اپنی رب کی نافرمانیاں کی ہے، اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اپنے نبی کو ناراض کیا ہے۔ ذرا آپ غور کریں آج تک ہم نے کتنے نیک کام کیے ہیں، ہم نے کتنے مدرسے بنائے ہیں، ہم نے کتنی مسجدیں بنائی ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اس زندگی کے اندر۔ اگر ہم نے کیا تو صرف اپنی دنیا داری کے لیے کیا ہے، لیکن میرا رب کریم ہے۔ اگر ہم آج بھی اس محفل کے اندر ہم اپنے رب کو پکاریں گے، رب یہ نہیں کہتا ہے کہ میرا بندہ تو گنہگار ہے، بلکہ رب کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تو نے میری نافرمانیاں کی ہے لیکن نافرمانیاں کرنے کے بعد بھی تجھے کون سی چیز مجھے دور کرتی ہے؟ تو میرے قریب آ جا، میں قریب ہوں، میں تجھے بخش دوں گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ بڑا کریم ہے۔ آج کی یہ محفل بڑی مقدس محفل ہے۔ لوگوں آج ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کتنے عمل اچھے کیے ہیں، کتنے نیک کام ہم کرتے ہیں، اور لیکن آج تک جو نوجوان اور جو لوگ گناہوں کے اندر ملوث ہیں، آج ہم اس محفل کے اندر اپنے کریم رب کو پکارتے ہیں مولا
اللہ اس محفل کے وسیلے سے، اس محفل کے صدقے سے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اور اب الحمدللہ ہماری مہمان خصوصی الحاج شیخ عبدالرشید داؤدی صاحب اپنی اپنی جگہ کھڑے رہیں، ماحول بنائے رکھیں، ماحول کو ڈسٹرب نہ کریں، اپنی اپنی حضرات اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہیں اور ایک اچھے انداز کے ساتھ حضرت کا ویلکم کریں۔ یہ پتہ چلے کہ عاشق مصطفیٰ کا جو ویلکم کیا جاتا ہے وہ ایک عاشق رسول کی آمد کی طرح ہی ویلکم ہونا چاہیے، بے ادبی نہیں ہونا چاہیے۔ اب اچھے اچھوتے انداز کے اندر کھڑے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہے کشمیر کا غازی، کشمیر کا غازی ہے جان ہماری، جان ہماری، کشمیر کا غازی، کشمیر کا غازی، جان ہماری، جان ہماری، جان ہماری، جان ہماری، کشمیر کا غازی، کشمیر کا غازی ہے جان ہماری۔ نہ جھکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، کشمیر کا غازی، کشمیر کا غازی ہے جان ہماری، ہے جان ہماری، ہے جان ہماری، ہے جان ہماری۔ داؤدی داؤدی ہے جان ہماری، کشمیر کا غازی، کشمیر کا غازی ہے جان ہماری، ہے جان ہماری، کشمیر کا غازی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بڑے امن کے ساتھ اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں اور پروگرام کو ملاحظہ کریں، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھیں، اپنی اپنی جگہ بیٹھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہے کشمیر کا غازی، ہے جان ہماری، ہے جان ہماری، ہے جان ہماری، ہے جان ہماری، ہے شان ہماری، ہے شان ہماری۔ کشمیر کا غازی، کشمیر کا غازی، کشمیر کا غازی، نہ جھکنے والے، نہ جھکنے والے، ہے جان ہماری، ہے شان ہماری۔ کشمیر کا غازی، کشمیر کا غازی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بڑے امن کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بیٹھے اور سامنے سے حضرات ہٹیں۔ حضرت کی آمد ہے، آپ حضرات آگے سے راستہ دیں، حضرت کو راستہ دیں، حضرت کا ویلکم کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ بیان کے بعد آپ حضرت سے مصافحہ و معانقہ کریں۔ آگے سے جگہ کریں حضرت کے لیے، سائیڈ ہو جائے، راستہ چھوڑیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہے جان ہماری، ہے جان ہماری، ہے شان ہماری، ہے شان ہماری۔ نعرہ تکبیر، کشمیر کا غازی، کشمیر کا غازی ہے شان ہماری، ہے شان ہماری، ہے شان ہماری۔ نہ جھکنے والا، نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا، نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا، ہے شان ہماری، ہے جان ہماری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ادب والے لوگ ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھیں اور حضرت کا دیدار کریں۔ آپ حضرات اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں، بیٹھیں ادب کے ساتھ۔ بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بات مانتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے بیٹھیں آپ حضرات۔ آپ حضرات جو پنڈال سے باہر ہیں وہ بھی تشریف رکھیں، نیچے بیٹھے تشریف رکھیں۔ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ حضرت کے ساتھ مصافحہ ہو، معانقہ ہوگا، انشاءاللہ آپ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ آپ حضرات بیٹھے، جو حضرات کھڑے ہیں بڑے ادب پسند لوگ ہیں الحمدللہ، جیسا سننے میں پایا اسی طرح سے نظر کے اندر بھی آیا۔ آپ بات مانتے ہیں، آپ حضرات تشریف رکھیں۔ یہ جو سٹیج کے سامنے حضرات ہیں جنہوں نے ویلکم کیا، اللہ آپ کی عمروں کے اندر بے پناہ برکتیں کرے۔